بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو پچھلی ویڈیوز کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ حالت سجدے میں دونوں پاؤں کو ملانا۔ اس کے بارے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بارے میں روایت موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اور اس روایت کی تقریباً 12 کے قریب سندیں ہیں، جن میں سے ایک سند تھی، یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ 12 سندیں ہیں، جس میں سے صرف ایک سند میں رسّ عقبہ کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ نے حالت سجدے میں پاؤں ملائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو یہ ایک سند میں موجود ہے، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو 11 سندیں تھیں اس میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سند میں موجود ہے، اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام یحییٰ بن ایوب ہے، اور یہ اس راوی کی طرف سے زیادتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ثقہ راوی اگر وہ ایک جماعت کے خلاف روایت کرے، یعنی ایک ہی واقعے کو ایک جماعت روایت کر رہی ہے اور اس میں کافی تعداد میں راوی ہیں، اور ایک ہی قصہ ایک ہی واقعہ وہ روایت کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ الفاظ نے ذکر کیے جو الگ ایک راوی ذکر کر رہا ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقریباً 12 کے قریب سندیں ہیں، اور ان میں سے صرف ایک سند میں رسّ عقبہ کے الفاظ موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 11 سندیں ہیں ان کے اندر وہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر راوی ثقہ ہو اور ثقہ راوی حدیث میں کسی الفاظ کی زیادتی کر دے تو اس کی وہ زیادتی قرائن کے اعتبار سے قبول ہوتی ہے، کیونکہ باقی جو راوی ہیں، باقی جو محدثین ہیں، باقی جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے وہ الفاظ نقل نہیں کیے ہوتے۔ اب اس راوی کی قرائن دیکھے جاتے ہیں، قرائن کے اعتبار سے اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ثقہ راوی اپنے ایک جماعت کی مخالفت میں وہ روایت کرے، ایک جماعت کے مخالف اور روایت کرے، جیسے یہاں ایک یحییٰ بن ایوب ایک راوی ہیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو، اور وہ راوی جو ہے وہ 11 سندیں اور ہیں اس کے خلاف روایت کر رہے ہیں، اس میں رسّ عقبہ کے الفاظ کسی نے روایت نہیں کیے۔ تو یہ جو روایت کر یحییٰ بن ایوب، یہ ان کی روایت کے مخالف کر رہے ہیں، یہ ان الفاظ کو یہ باقی 11 سندوں میں بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ثقہ راوی ایسے کرے تو ثقہ راوی جب جماعت کی مخالفت کریں یا اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو محدثین ضعیف کے زمرے میں رکھتے ہیں، یا اس الفاظ کو ضعیف کے زمرے میں رکھتے ہیں اور ان الفاظ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ رسّ عقبہ کے جو الفاظ ہیں وہ صرف ایک سند کے اندر ہیں، اور اس میں سند میں جو ان الفاظ کو بیان کرنے والے ہیں وہ یحییٰ بن ایوب ایک راوی ہیں، اور یحییٰ بن ایوب وہ راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے ان کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے، ہرچند کہ وہ ثقہ راوی ہیں، صدوق راوی ہیں، محدثین نے ان کو ثقہ اور صدوق کہا، لیکن ان کے حافظے میں خرابی تھی اور محدثین نے ان کے حافظے کے بارے میں بات کی ہے۔ حتیٰ کہ امام دارقطنی نے فرمایا فی بعض حدیث اضطراب سیء الحفظ، اس کی بعض حدیثیں، یحییٰ بن ایوب کی بعض حدیثوں میں اضطراب ہے، اور ان کا حافظہ سیء الحفظ تھے، یہ حافظہ ان کا برا تھا، برے حافظے والے تھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے فرمایا سیء الحفظ، کہ ان کا حافظہ کیا تھا، برا تھا۔ امام ابو حاتم جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ ان کا ہے تو وہ سچے راوی ہیں، محلہ صدق ہے تو وہ سچے راوی ہیں، یعتبر بحدیثی، ان کے حدیث کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن ان کی حدیث کو بطور اعتبار نقل کیا جائے گا، ولا یحتج بھی، امام ابن حاتم نے فرمایا، لیکن ان کے حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ تو ذرات ذکر اور بھی ابن حجر اسقلانی نے ان کو صدوق ربما اخطا فرمایا ہے۔ اسی طرح امام ذابی نے ان کے بارے میں کلام کیا، صدوق کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے لہو غرائب، کہ ان کی حدیثوں میں غرائب تھے، یعنی انفرادیت تھی، و مناکیر، اور یہ منکر روایت بھی بیان کرتے تھے۔ تو یعنی ان کے حدیثوں میں غرائب ہوتے تھے، یعنی ایسی روایت بیان کرتے تھے جو منفرد ہوتی تھی روایت، اور کوئی اس روایت میں ان کا شریک نہیں ہوتا تھا۔
اور بعض دفعہ یہ منکر روایت یعنی بعض دفعہ یہ ایسی روایت یعنی دوسرے راوی کے خلاف روایت بیان کر دیتے تھے۔ ہرچند کے حضرات ذی وقار یحییٰ بن ایوب ایک ثقہ راوی ہیں، لیکن یہ یاد رکھے ثقہ راوی جب اپنے سے اوثق راوی کی یا ایک جماعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی حدیث شاذ کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا ثقہ راوی جب مخالفت کرتا ہے تو اس کی حدیث کو قرائن کے اعتبار سے قبول کیا جاتا ہے، جبکہ ہم جب یہاں دیکھتے ہیں اس حدیث رسہ عاقبہ کے الفاظ میں جب حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو قرائن ہے وہ رسہ عاقبہ کے خلاف جائے۔ پہلا قرینہ تو یہ تھا کہ یحییٰ بن ایوب ایک صحیح الحفظ راوی ہے تو ثقہ صدوق، لیکن اس صحیح الحفظ راوی ان کا حفظہ کمزور تھا، جن کی وجہ سے ان کو حدیث میں اضطراب ہو جاتا تھا۔ یہ قرینہ ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے جو یہ ہے کہ ایک جگہ 11 راوی ہیں اور 11 راوی ہیں جنہوں نے عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور انہوں نے رسہ عاقبہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ جب انہوں نے رسہ عاقبہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا، یہ اکیلے یحییٰ بن ایوب راوی بھی اس الفاظ کو بیان کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا 10 ایک طرف ہیں اور ایک طرف یہ اکیلے یحییٰ بن ایوب راوی ہیں۔ باقی جو محدثین ہیں انہوں نے باقی جو راوی ہیں انہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کی۔ جب انہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا تو یہ بھی قرینہ بتاتا ہے کہ یحییٰ بن ایوب سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگر یحییٰ بن ایوب نے اگر یہ الفاظ روایت کیے ہیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی ان کی مطابقت کرنے والا ہوتا۔ مطابقت کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب نے یہ جو الفاظ نقل کیے ہیں اپنے جس راوی سے، اس یحییٰ بن ایوب کے علاوہ کوئی اور راوی ہوتا وہ بھی یہ الفاظ نقل کرتا اور عائشہ صدیقہ سے الفاظ نقل کرتا، جبکہ مطابقت میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح شاہد، اس حدیث کا کوئی شاہد بھی موجود نہیں ہے۔ شاہد کہتے ہیں کہ کوئی اور صحابی یا صحابیہ بتاتی کہ بھی رسہ عاقبہ کے الفاظ بتاتی کہ بھی رسول اللہ علیہ سجدے میں ان کے پاؤں ملے ہوئے تھے، جبکہ نہ شاہد موجود ہے، نہ مطابقت موجود، نہ صحیح شاہد موجود ہے، نہ صحیح مطابقت موجود ہے، حتیٰ کہ نہ ضعیف شاہد موجود ہے، نہ ضعیف مطابقت موجود ہے۔ یہ دوسرا قرینہ حضرات ذی وقار جو یہ بتاتا ہے کہ یحییٰ بن ایوب سے یہاں وہم ہوا ہے، ان کو یہاں غلطی ہوئی ہے۔ تیسرا حضرات ذی وقار یہ یاد رکھے جب وہ ایک جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ دیکھیں یہ نخبۃ الفکر ہے ابن حجر اسقلانی کی۔ ابن حجر اسقلانی اس نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں وَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ، کہ اگر ثقہ راوی یا صدوق راوی اپنے سے ارجح راوی کی مخالفت کرے لِمَزِيدِ ضبط او کثرت عدد او غیر ذالک من وجوہ الترجیحات، یا وہ جو راوی ہے جو ثقہ راوی ہے صدوق راوی ہے وہ اپنے سے ارجح راوی کی حدیث کے اندر مخالفت کرے، وہ جو ارجح راوی ہے وہ ضبط کے اعتبار سے اس ثقہ صدوق راوی سے زیادہ اس کا ضبط اچھا ہے، یا ایک کثرت تعداد کی وہ مخالفت کرے، یعنی ایک تعداد ان الفاظ کو نقل نہیں کر رہی یا وہ کثرت تعداد وہ الفاظ بیان نہیں کر رہی جو یہ اکیلا راوی بیان کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ جو وجوہ ترجیحات ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں فراج یقال لہ المحفوظ، جو راجع ہوتا ہے اس کو محفوظ کہا جاتا ہے، ومقابلہ وہو المرجو یقال لہ شاذ، اور جو اس راجع کے مقابلے میں مرجو ہوتا ہے اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ دیکھیں نا یہاں بھی یحییٰ بن ایوب ایک جماعت کے خلاف روایت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس کو مخالفت بھی نہیں سمجھتا تو کم سے کم یہ سمجھے کہ ایک جماعت نے اس کو روایت نہیں کیا، لہذا اس صورت میں یہ ان کی اس جماعت کے وہ مخالف روایت کر رہے ہیں۔ یہ حضرات ذی وقار تقریباً دوسرا قرینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، اس حدیث کے اندر اضطراب، اس حدیث رسہ عاقبہ کے جو الفاظ ہیں وہ باقی سندوں میں نہیں ہے، سند میں ہے، یہ یحییٰ بن ایوب کا اس میں وہم ہے۔ اسی طرح حضرات ذی وقار تیسرا قرینہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، اتنے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے بیان کیے ہیں، اور نماز کے طریقوں میں انہوں نے رسول اللہ کی ہر نماز کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے، رسول اللہ کے بازو پہلوؤں سے لگ رہتے تھے، پہلو جو تھے جو پیڑ تھا وہ رانوں سے لگ رہا تھا، رانوں میں فاصلہ رہتا تھا،
رسول اللہ نے فرمایا کتے کی طرح بازو نہ پچھاؤ۔ حالت رکوع میں صحابہ کرام نے بتایا رسول اللہ کی انگلیاں کھلی ہوتی تھی، حالت سجدے میں انگلیوں کے رخ، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو پیچھے سے دیکھا، حالت سجدے میں انہوں کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ایک چیز حضرات ذیوکار تمام صحابہ کرام نے بیان کی، لیکن کسی صحابی سے رسا عقبہ کے الفاظ منقول نہیں ہیں، کسی صحابی نے یہ بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ ابو امید ساعدی کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے جس میں وہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے کی حالت میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے وہ کھڑے تھے اور ان کا رخ جو تھا وہ قبلے کی جانب، یہ نصب تھے اور ان کا رخ کیا تھا، قبلے کی جانب تھے۔ لیکن انہوں نے بھی یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ رسا عقبہ کہ وہ پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ صرف اس روایت میں اما عائشہ کی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے، اور کسی روایت میں اتنے صحابہ نے یہ طریقے بیان کیے نماز کے، لیکن کسی نے پاؤں کو جوڑنے کا ذکر نہیں کیا، پاؤں کے جوڑنے کا بیان کسی نے نہیں بتایا، صرف اس روایت میں ملتا ہے۔ تو یہ ایک چوتھا قرینہ جو میں بتاتا ہے کہ بھئی یہ کیا نام ہے یحییٰ بن ایوب کا وہم ہے، یحییٰ بن ایوب کو اس میں وہم ہو گیا۔ اور حضرات ذیوکار اس کے بعد پانچواں قرینہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ ہے، ان میں سے کسی نے رسا عقبہ کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ کسی نے اپنی نماز کے طریقوں میں جو انہوں نے اپنی فقہ کی کتابیں مدون ہوئیں، ان کے بعد فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، فقہ مدون ہوئی، فقہ مالکی بنی، فقہ شافعی بنی، فقہ حنبلی بنی، فقہ حنفی بنی، لیکن کسی نے بھئی رسا عقبہ کے الفاظ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، رسول اللہ کے سجدے کے بارے میں یہ نہیں بتایا، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ حالت سجدے میں کیا ہو پاؤں کو آپس میں جوڑا جائے۔ اس کے مد مقابلہ چھٹا جو قرینہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے مد مقابل یہ ہے کہ ہم فقہ کی کتابوں میں جو ائمہ اربعہ سے فقہ کی کتابیں منقول ہیں انہوں نے جو ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں رسا عقبہ کے الفاظ کے خلاف ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ بھی پاؤں کھول کے رکھے جائیں۔ یہ قاضی شوکانی ہے، نیل الاوتار ہے قاضی شوکانی کی، اس کے یہ چوتھی جلد ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اس میں یہ ابو امید ساعدی کی جو حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اذا سجد فرج بین فخذیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرماتے تو اپنی رانوں کو وہ غیر حامل بطنہ، وہ اپنی رانوں کو پیٹ سے الگ رکھتے تھے اور اپنے پیٹ کو ران سے الگ رکھتے تھے۔ اب یہ قاضی شوکانی جو ہیں یہ فرماتے ہیں فرج بین فخذیہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای فرق بین فخذیہ و رکبتیہ و قدمیہ، یعنی فرق بین فخذیہ رانوں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے، گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے اور قدموں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے۔ اور یہ قاضی شوکانی ہے، اور انہوں نے اصحاب شوافع کا قول بھی نقل کیا، قالا اصحاب الشافعی یکون تفریق بین قدمین بقدر شبر، وہ کہتے ہیں امام شافعی کو جو اصحاب ہیں، امام شافعی کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالت سجدے میں جو پاؤں ہیں ان کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ذاتی ذکر یہ تھے قاضی شوکانی۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ المجموع شرح مہذب ہے امام نووی کی، اس میں امام نووی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وقال الشافعی والاصحاب، امام شافعی فرماتے ہیں اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں یستحب للساجد ان یفرج بین رکبتیہ و بین قدمیہ، کہ مستحب ہے سجدہ کرنے والے کے لیے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے درمیان اور اپنے قدموں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ آگے فرماتے ہیں قال قاضی ابو طیب فی تعلیق ہی، تو قاضی ابو طیب وہ اس پر تعلیق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں قال اصحابنا، ہمارے صاحب نے کہا یکون بین قدمی قدر شبرن، کہ حالت سجدے میں جو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک بالش کا ہونا چاہیے، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ابن رسلان ہے، انہوں نے سنن ابی داؤد شریف کی شرح لکھی ہے، تو اس میں جب یہ فرج بین فخذیہ کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں بھی یہ فرماتے ہیں فرج بین فخذیہ و رکبتیہ و قدمیہ، کہ بھئی کیا کیا جائے، رانوں کے درمیان بھی فاصلہ ہونا چاہیے اور گھٹنوں کے درمیان بھی فاصلہ ہونا چاہیے اور دونوں قدموں کے درمیان بھی فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذاتی وقار یہ کیا امام طحاوی ہیں، امام طحاوی حنفی ہیں،
یہ اس کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اس میں امام طحاوی شرح نخبہ، میرے پاس یہ نخب الافکار شرح معانی الاثار ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، باب التطبیق فی الرکوع ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں وَرَعِينَ السُنَّةَ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں اعضاء کو الگ الگ رکھا جائے، رکوع میں بھی اعضاء الگ رہیں، سجدے میں بھی اعضاء کیا ہو ایک دوسرے سے جدا رہیں، اور کہتے ہیں واجب المسلمون علی ذالک، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو بالتجافی یعنی اعضاء کو جو الگ الگ رکھنا ہے، کہتے ہیں فکان ذالک من تفریق الاعضاء، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اعضاء کو کیا کیا جائے، الگ الگ رکھا جائے، ران کو دوسری ران سے، ایک گھٹنے کو دوسرے گھٹنے سے، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے الگ رکھا جائے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھا جائے، بازو کو پہلوؤں سے الگ رکھا جائے، یہ کہتے ہیں اسی پر مسلمانوں کا کیا ہے، اجماع ہے۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار یہ سنن بیہقی شریف میں ایک روایت موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع باسط ظہرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو باسطہ یعنی سیدھا کر دیتے اپنی پشت کو، یعنی بالکل آپ کی پشت سیدھی ہوتی، واذا سجدہ، اور جب آپ سجدہ فرماتے وجہ اصابعہ قبل القبلۃ، تو آپ اپنی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دیتے، اصابعہ اپنی انگلیوں کا رخ کیا ہوتے، قبلے کی جانب کر دیتے، وتفاجا، اور ان وتفاجا کا معنی ابن حجر اسقلانی جو ہے یہ تلخیص العبیر میں لکھتے ہیں، یعنی یہ تلخیص العبیر کتاب الصلاۃ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں یعنی واسع بین رجلیہ، کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رجلیہ پاؤں کے درمیان کیا کرتے، فاصلہ رکھتے۔ حالانکہ حضرات ذوالفقار ابن حجر اسقلانی نے عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک کو رسا کی بے والے الفاظ کو اس تلخیص العبیر میں نقل کیا اس سے آگے، لیکن انہوں نے اس سے یہاں استدلال نہیں کیا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی فقہ کی کتابیں لکھی، فقہ کی کتابیں لکھی گئی، سب نے مطلب فقہ کی کتابیں مدون ہوئی، لیکن کسی نے بھی یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، نہ کسی نے کبھی اس پر بحث کی۔ تو حضرات ذوالفقار یہ اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یحییٰ بن ایوب کا ایک وہم ہے، اور اس وہم میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو رسا عقبہ کے الفاظ ہیں، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اما عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، تو آپ ہمیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلم شریف میں کی حدیث نمبر 2815 دیکھتے ہیں، اسی طرح اس کی مسند امام بن حنبل کی حدیث نمبر 24845 دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جو واقعہ ہے، یہ جو صحیح ابن خزیمہ میں یہ واقعہ ہے جس میں رسا عقبہ کے الفاظ ہیں، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے الفاظ ہے فقط تو رسول اللہ وکانا معی علی فراش، میں نے رسول اللہ کو بستر پہ نہ پایا، حالانکہ میں رسول اللہ کے ساتھ بستر پر تھی، فوجدتہ ساجدا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدے میں پایا۔ اسی طرح اگر آپ وہاں مسلم شریف میں دیکھیں تو وہاں اس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کو بستر پہ نہ پایا، تو میں نے جب ہاتھ آگے پیچھے کیا تو رسول اللہ کو میرے ہاتھ جو رسول اللہ کے پاؤں پہ لگے، پاؤں کے تلووں پر لگے، اور رسول اللہ حالت سجدے میں رہے۔ ذاتی جگہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ گھر کا واقعہ ہے، اور جو وہ حدیث پاک جس میں یہی حدیث اس حدیث کے جو آگے الفاظ ہیں کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ساتھ بھی شیطان ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی شیطان، عائشہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو انہوں نے کہا میرے شیطان ہاں تھا، میں نے دعا کی تو اللہ نے مسلمان کر دیا۔ یہ مسند امام میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے، وہ ہے ان عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثتہ، اما عائشہ جو رسول اللہ کی زوجہ وہ بتاتی ہے ان رسول اللہ خارج من عندها لیلا، کہ رسول اللہ میرے ایک دن میرے رات کے وقت خارج من عندها میرے ہاں سے رات کے وقت کہیں نکل گئے، فقالت فغرت علیہ، تو مجھے اس پر کیا ہوا، غیرت آئی، قالت فجا، وہ کہتی پھر رسول اللہ واپس آئے، رعا ما اصنع، تو رسول اللہ نے دیکھا مجھے ما اصنع جو میں کر رہی تھی، فقال ما لکی یا عائشہ اغرتی، تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، کیا تجھے غیرت آ گئی ہے، غصہ آ گیا، قالت قلت مالی ان لا یغار مثلی علی مثلی کا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے غیرت کیوں نہ آئے
آپ جیسے شخص پر، یعنی آپ جیسے جس کی بیوی جس کا شوہر آپ ہو، آپ جیسا انسان ہو، تو اس عورت کو کیوں نہ مطلب غیرت آئے، وہ کس طرح برداشت کرے کہ اس کا خامد اٹھ کے کدھر اور جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فَأَخَذَ کی شیطانوں کی، آپ کو آپ کے شیطان نے پکڑ لیا ہے۔ تو اب وہ آگے ساری روایت کہ بھی وہ جو آگے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو آج کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور یحییٰ بن ایوب نے کیا کیا کہ دونوں واقعوں کو ملا دیا، دونوں واقعوں کو ایک کر دیا۔ یہ حدیث کا ذیوکار فہم بتاتا ہے، بار بار حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے۔ اگر آپ اردو کتابوں سے اس کو دیکھیں گے تو اردو کتابوں میں تو اتنی وضاحت نہیں ہوتی، اب اگر عربی کتابوں میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب ایک طرف ایک شاذ روایت ہے اما عائشہ صدیقہ کی، اور وہ یحییٰ بن ایوب، جس پہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ وہ یحییٰ بن ایوب کے الفاظ ہیں، اور باقی جتنے بھی قرائن ہیں وہ یحییٰ بن ایوب کے جو بتائے ہوئے الفاظ رسا قادمین، رسا کے بے کے دونوں ٹخنوں کو ملاتے تھے، اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو عموماً جب ایسی صورتحال ہو تو حکمت عملی اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہیں، نہ کہ انفرادیت اپنائی جائے۔ جماعت محدثین اور ائمہ اربعہ وہ حالت سجدے میں پاؤں کو ملانے کا نہیں کہتے۔ در مختار کا حوالہ، وہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کا بھی میں نے حوالہ آپ کے سامنے دیا تھا کہ اس میں بھی صاحب رد المحتان نے کہا کہ بھی ہمیں یہ کسی بھی متون میں نہیں ملا کہ بھی پاؤں کو حالت سجدے میں بھی ملایا جائے۔ تو ذرات ذکر جہاں جماعت کھڑی ہو، جہاں ادھر اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ انفرادیت اپنانی چاہیے۔ انفرادیت کی بنا پر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، انفرادیت کی بنا پر مزید سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے یہ میری ویڈیو بہت لمبی ہیں اور کیا نام ہے سمجھنے سے بھی ہر بندہ اس کو سمجھ پائے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری باتوں کو سمجھے، جس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسا کی بے کے الفاظ کی حالت سجدے میں رسول اللہ دونوں پاؤں ملاتے تھے، یہ الفاظ مشکوک ہیں۔ یہ پوری جتنی میں نے ویڈیو بنائی ہیں ان کے خلاصہ ہے کہ وہ الفاظ مشکوک ہیں، اور محدثین کے ہاں وہ الفاظ مشکوک، اصول حدیث کے ہاں وہ الفاظ مشکوک ہیں، اور کیا نام ہے ائمہ اربعہ نے جو کتابیں لکھی ہیں فقہ کی اور فقہ کی کتابیں مدون ہوئی ہیں، ان میں وہ الفاظ مشکوک ہیں کہ کوئی بھی اس پر کسی نے اس پر بحث نہیں کی، کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا۔ تو مشکوک شک کو چھوڑ کے یقین کی طرف انسان کو جانا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے کتابیں پڑھ دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھنا، لیکن جو میں نے وضاحت کی ہے، ہو سکتا ہے میری وضاحت کرنے میں کوئی کمی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔